الرحمن الرحیم سامعین، آج کی کہانی کا عنوان ہے گردن کاٹنے والی مشین۔ زبیدہ، عبداللہ اور ناگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ سپاہیوں نے انہیں پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا۔ ناگ کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ناگ ایک سیکنڈ میں فرار ہو سکتا تھا، مگر وہ اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ انہیں شہر کے چھوٹے سے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ عبداللہ بہت پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ناگ نے کہا، کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ ہمیں بہت جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، نہیں تو یہ لوگ ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ زبیدہ کہنے لگی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہم نے غلطی کی جو اپنے خیمے سے باہر نکل آئے۔ ناگ نے کہا، آپ دونوں یہ جانتے ہیں کہ میں ناگ ہوں اور میرے اندر کچھ طلسمی قوت ہے۔ میں اس قوت کو کام میں لاتے ہوئے جہاں سے فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں۔ جب رات تاریک ہو گئی اور قلعے کے باہر زبردست پہرا لگا دیا گیا تو ناگ نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے سانپ کا روپ بدلا اور ایک نالی میں سے باہر نکل گیا۔ باہر قلعے کی فصیل تھی، جہاں دو سپاہی نیزے اور توڑے دار بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ناگ کو نہ دیکھا۔ ناگ سانپ کی شکل میں رینگتا ہوا ان کے پیچھے آ گیا۔ اس نے ایک سپاہی کی ٹانگ پر ڈس دیا اور پیچھے اندھیرے میں چھپ گیا۔ ناگ کے زہر سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ سپاہی زمین پر گرا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ دوسرا سپاہی اس کی طرف بھاگا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ناگ نے اسے بھی ڈس لیا۔ دوسرا سپاہی بھی اپنے ساتھی کے اوپر گر کر مر گیا۔ ناگ نے انسانی شکل بدلی۔ سپاہی کی جیب سے چابی نکال کر کال کوٹڑی کا دروازہ کھول دیا۔ زبیدہ اور عبداللہ جلدی سے باہر نکل آئے۔ وہ قلعے کی فصیل کے اوپر کھڑے تھے۔ نیچے قلعے کی دیوار کے ساتھ سمندر کی لہریں ٹکرا رہی تھیں، جہاں سے نیچے چھلانگ لگائی نہیں جا سکتی تھی۔ ناگ نے کہا، تم دونوں یہاں ٹھہرو، میں سیڑھیوں میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پہرے دار کتنے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، ہم بھی تمہارے ساتھ آتے ہیں، ہم تمہیں اکیلا نہیں جانے دیں گے۔ وہ تینوں قلعے کی سیڑھیوں کی طرف آ گئے، جہاں کوئی سپاہی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر قلعے کے بڑے دروازے پر آ گئے، جہاں بھی کوئی سپاہی نہیں تھا۔ دروازے پر 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ نے کہا، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں جا کر ان سے نپٹتا ہوں۔ ناگ نے سانپ کی شکل بدلی اور قلعے کے بڑے دروازے کی ڈیوٹی میں آ گیا۔ 2 سپاہی کرسیوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے اور 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ نے جاتے ہی ان دونوں اونگنے والے سپاہیوں کو اپنا نشانہ بنا لیا اور دونوں اونگنے والے سپاہی ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جو سپاہی پہرا دے رہے تھے انہیں معلوم چل گیا کہ ناگ ہے، وہ اس پر ڈسنے لگے۔ ناگ نے سانپ کی شکل بدلی اور قلعے کے بڑے دروازے کی طرف ڈیوٹی میں آ گیا۔ 2 سپاہی قلعے پر بیٹھے اونگ رہے تھے اور 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ نے جاتے ہی ان دونوں کو اونگتے ہوئے سپاہیوں کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ دونوں اونگنے والے سپاہی ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جو سپاہی پہرا دے رہے تھے انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ ان کے اونگنے والے ساتھی مر چکے ہیں۔ ناگ پہرا دینے والوں کی طرف بڑھا۔ وہ ایک سپاہی کو ڈسنے ہی لگا تھا کہ لیمپ کی روشنی سے دوسرے سپاہی نے سانپ کو دیکھ لیا۔ اس نے وہیں سے تلوار کا وار کیا۔ ناگ خوش قسمت تھا کہ اس کے ٹیڑھے وار کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ اس کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اب دونوں سپاہی ناگ کے پیچھے پڑ گئے۔ ناگ دوڑ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ سپاہیوں نے ناگ پر تیروں کی بارش کر دی۔ ناگ گھبرا کر ایک سوراخ میں گھس گیا۔ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں کو اٹھانا چاہا، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھی مر چکے ہیں، لیکن ان کو سانپ پہلے ہی ڈس چکا تھا۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ ایک جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور سوراخ میں گھسا دی تاکہ سانپ کو بھسم کر دیں۔ ناگ پریشان ہو کر باہر نکل آیا۔ اس پر ایک بار پھر تیر برسنے لگے۔ عبداللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ نہتا تھا۔ اس کے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ وہ مدد کو ضرور آتا۔ پھر بھی ناگ کی زندگی خطرے میں دیکھ کر ناگ
عبداللہ سے نہ رہا گیا۔ وہ بھاگ کر سیڑھیوں سے باہر نکلا اور جو سپاہی مر چکا تھا اس کی تلوار اٹھا کر دوسرے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے جب اپنے اوپر حملہ ہوا ہوتا دیکھا تو وہ ناگ کو چھوڑ کر ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ناگ کو موقع مل گیا تھا۔ ناگ نے ایک پھنکار ماری اور انسان بن گیا۔ پھر اس نے انسان سے بن مانس کا روپ دھار لیا۔ بن مانس کی شکل میں آتے ہی ناگ نے لڑتے ہوئے سپاہیوں کو کھلونوں کی طرح زمین سے اچھال دیا اور دیوار پر زور سے دے مارا۔ ایک چیخ کے ساتھ دونوں سپاہی جا ٹکرائے اور ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ اب زمین پر ایسے گر پڑے اور ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ وہ دونوں مر چکے تھے۔ اس کے بعد ناگ انسانی شکل میں آ گیا اور بولا، میں قلعے کا دروازہ کھولتا ہوں، تم ڈیوڑی سے 3 گھوڑے اٹھا کر لے آؤ، کھول کر لے آؤ۔ ناگ نے دروازہ کھول دیا۔ عبداللہ گھوڑے لے آیا۔ عبداللہ، زبیدہ اور ناگ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کے اندھیرے میں گھوڑے سر پر دوڑاتے غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی تو قلعے میں ایک طوفان مچ گیا۔ تینوں باغی قیدی قلعے سے فرار ہو چکے تھے۔ گورنر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ شہر میں تینوں مفرور قیدیوں کو تلاش کر کے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کے کاٹ کر سر ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ لیکن عبداللہ، ناگ اور زبیدہ اس وقت قلعے سے بہت دور جا چکے تھے۔ سمندر کے کنارے ویران چٹانوں میں ایک جگہ چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو سمندر پر پہنچنے کے پہلے ہی ایک طرف چھوڑ دیا تھا اور نشان مٹا دیے تھے تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ ان چٹانوں میں چھپے انہیں دوسرا دن تھا کہ فرانس میں انقلاب کے چھولے بھڑک اٹھے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے فوج کے سپاہیوں کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ قلعے پر عام لوگوں کی حکومت ہو گئی تھی۔ اب ناگ، زبیدہ، عبداللہ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ چٹانوں سے باہر نکل آئے، مگر شہر جانا ان کے لیے اب بھی خطرہ تھا کیونکہ لوگ غیر ملکی کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ بندرگاہ پر آ گئے جہاں بھی ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ایک سمندری جہاز مسافروں سے لدا کھڑا تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں یہ جہاز سکندریہ یعنی مصر جا رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ہم اس جہاز میں بیٹھ کر سکندریہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے الجزائر اپنے وطن چلے جائیں گے۔ ناگ نے دونوں کو جہاز پر سماعت کروا دیا۔ پھر جہاز نے لنگر اٹھا دیا تو ناگ وہاں سے واپس ہوا۔ اسے امبر اور ماریا کی فکر تھی کہ کہیں اس انقلاب میں وہ ایک بار پھر کھو نہ جائیں۔ وہ مارسیٹ کے ہنگاموں سے بھاگ کر شہر سے باہر آ گیا جہاں سے سارا شہر جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے شہر کے مکانوں سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھے تھے۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور عقاب کی شکل بن کر اڑنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن ساری رات ہوا میں اڑتا رہا۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد وہ پیرس شہر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے خوبصورت شہر میں کہیں کہیں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ پیرس کے سب سے بڑے چوک کے ایک باغ میں اتر گیا جہاں سے وہ سرائے قریب ہی تھا جہاں امبر، ماریا ٹھہرے تھے۔ ناگ انسان کی شکل میں آ گیا تھا اور باغ سے نکل کر سرائے کی طرف چل دیا تھا۔ ہر طرف ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ لوگ دکانیں لوٹ رہے تھے، مکانوں کو آگ لگا رہے تھے۔ شاہی فوج کے سپاہیوں کو پکڑ کر گلا کاٹنے والی مشینوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ لوگوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادی شہزادیوں کو پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ شہر انقلاب کی آگ میں جل رہا تھا۔ جس سرائے میں امبر اور ماریا ٹھہرے تھے وہ بھی آگ میں جل چکی تھی۔ خدا جانے امبر اور ناگ ماریا انقلاب کے طوفان میں کہاں گم ہو گئے تھے۔ ناگ اکیلا سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ناگ امبر اور ماریا کو کیسے تلاش کرتا ہے اور اس ایپیسوڈ کا عنوان ہوگا باغ کا تہہ خانہ۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔